بچے کی پرورش کے لیے بے شمار جسمانی پرورش کے لیے بے شمار چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کیلشیم کنٹینٹس ہیں، آئرن کنٹینٹس ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس وجہ سے کہ بچے کی صحیح انداز میں پرورش ہو تو اس کا انتظام کریں والدین، شوہر اس کا انتظام کریں کہ بیوی کو آرام پہنچائے، اور بیوی خود بھی وٹامن سی، آئرن کنٹینٹس اور کیلشیم وغیرہ وغیرہ کھاتے رہیں تاکہ جو بچہ پل رہا ہے پیٹ میں وہ اس کے جسمانی نشو و نما کا بھرپور انتظام ہو. اور بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ ماں کے دودھ کو پلائیں، اور ماں کے دودھ کو پلانے کی مدت جو ہے تقریباً 30 مہینے ہے یہ کہا گیا. یعنی اس 30 مہینے کی مدت میں اگر ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے تو اس سے بے شمار قسم کے جسمانی فائدے بچے کو ہیں، جذباتی فائدے بچوں کو ہیں. آج دیکھیے کہ کسی کے دانت مضبوط ہیں تو ان کو اپنے ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ کیلشیم کی وجہ سے دانتوں کی جو مضبوطی ہے وہ اس کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ بچہ ماں کا دودھ پیا ہوا ہو تب کہیں جا کر اس کے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے بچہ جب پلتا ہے، بڑھتا ہے، تو اس وقت بھی اس کے جسمانی نشو و نما کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے نہ ہو کہ بچہ ہمیشہ کمپیوٹر گیمز کھیل رہا ہو، کمپیوٹر میں بیٹھا ہوا ہو، گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہو. اس طرح سے نہیں ہونا ہے، بلکہ بچے کو کھیلنے کودنے کا انتظام کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو تیراکی سکھاؤ اور بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ. یہ تیراکی اور تیر اندازی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمارے معاشرے میں نہ ہو، لیکن یہاں تیراکی اور تیر اندازی سے مراد یہ ہے کہ اسپورٹس آف ویلیو ان لائف، جس اسپورٹس کی، کھیل کود کی زندگی میں اہمیت ہے، جس سے بچوں کے جسمانی نشو و نما کا انتظام ہو سکتا ہے، اس کا انتظام کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کا موقع فراہم کریں. اس طرح سے بچے کے صحیح جسمانی نشو و نما کا آپ انتظام کریں، اس لیے کہ بچے کو مومن قوی بننا ہے آگے چل کر. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے. اگر مومن قوی اس کو بننا ہے تو اس کے جسمانی نشو و نما کے لیے آپ بچپن سے انتظام کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. پھر اس کے ذہنی ارتقاء کے لیے آپ کوشش کریں، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ پیدا ہو، اس کے اندر انٹیلیجنس پیدا ہو، اس کے اندر کریٹیوٹی پیدا ہو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ بعض کھلونے ایسے ہیں جس کو اگر جوڑ کے لوگ ایک نئی چیز بناتے ہیں. بچے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کھلونے ایسے ہیں کہ ان کھلونوں میں مختلف چیزوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو ایک نئی چیز بنتی ہے. اور بچہ جب نئی چیز ایک بناتا ہے جوڑ کر تو اس کے اندر ایک طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس کے اندر کریٹیوٹی سکھائی جاتی ہے، جدت پسندی اس کے اندر پیدا کر دی جاتی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے اندر جو ہے سوچنے سمجھنے کا مادہ اس کے اندر پیدا کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے بچوں کے قرآن حفظ کرائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب بولنے لگے تو ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھائیں تاکہ ان کے تلفظ بچے سیکھیں، ان کے زبان کو صحیح انداز میں مروڑنے کی تربیت وہ بچوں کو ملے. اور قرآن کے چھوٹے چھوٹے آیات کو آپ حفظ کرائیں تاکہ ان کا قوت حافظہ بڑھ جائے. تو اس طرح سے بچوں کے ذہنی نشو و نما کا بھی آپ انتظام کریں. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اخلاقی تربیت، بڑوں کا احترام ہے، چھوٹوں سے محبت ہے، اور لوگوں سے ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، اور کہیں جاتے ہیں تو ادب کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو گھر کی تربیت کی وجہ سے لوگوں کو ملتی. مولانا سر سید احمد خان صاحب کے تعلق سے ایک مرتبہ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ جب وہ بچپن میں ان کے گھر میں ایک بھیک مانگنے کے لیے کوئی آیا تو سر سید احمد خان صاحب نے جو چھوٹے بچے تھے انہوں نے ان کو جھڑک کر بھیج دیا. تو جب ان کی والدہ کو معلوم ہوا تو والدہ نے ان کو کافی ڈانٹا اور کہا کہ اس طرح سے جو ہے جو بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجنا چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور خاص طور سے بچوں کو تو بڑوں کا احترام کرنا ضروری ہے. تو اس طرح سے منکسر المزاجی، یہ بچپن ہی سے اس کی تربیت سر سید احمد خان کو، مولانا سر سید احمد خان کو ملا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ان کے شخصیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ انکساری، بڑے ہونے کے بعد بھی انکساری کا وہ مادہ تھا. جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لیے کہیں پر کسی سے چندہ وصول کرنے کے لیے گئے تو اس وقت خاص طور سے اس دور میں
مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی، اس لیے کہ لوگ انگریزی کی مخالفت کرتے تھے، اور اس دور میں جب انگریزی تعلیم کی انہوں نے بات کی تو ظاہر بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی۔ تو یہ ایک صاحب نے کیا کیا، جب وہ چندہ مانگنے کے لیے گئے تو ایک بڑا پتھر لا کر ان کے سامنے پیش کیا، تو سر سید احمد خان نے اپنا شیروانی اٹھایا اور کہا کہ اس میں ڈالو، اور اس پتھر کو لا کر وہاں جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈیشن میں اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا۔ تو یہ منکسر المزاجی اور مثال جو آپ نے قائم کی، شاید ان کی ماں کی تربیت تھی جس میں ماں نے انہیں انکساری سکھائی۔ تو اس طرح سے یہ تربیت، اخلاقی تربیت ہمیں بچپن ہی سے گھر میں دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو 4 قسم کے پیرنٹنگ سٹائلز، پرورش کا جو انداز ہے جس کو ماہر نفسیات ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اختیاری اور معتبر پرورش، اور اختیاری اور معتبر پرورش سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ بچے سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ آپ اس کو قانون اور ضوابط کا پابند بناتے ہیں، آپ اس کو حکم بھی دیتے ہیں اور آزادی بھی دیتے ہیں، اور اس طرح سے اس کو ایک نظم و ضبط کے ماحول میں آپ اس کی پرورش کرتے ہیں اور اسی وقت آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح کی بچے کی پرورش ہوتی ہے، وہ بچہ خوش مزاج ہوتا ہے، نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے، قوانین کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، اور چونکہ آزادی بھی اس کو دی جاتی ہے تو اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں پنپتی ہیں، اور جس طرح سے ایک مثالی بچہ ہوتا ہے۔ اور ایک پرورش کا انداز ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ۔ اتھارٹیرین پیرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ آمرانہ پرورش۔ آمرانہ پرورش سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف اس کو حکم دیتے ہیں، اس کے جذبات کا قدر نہیں کرتے، اور حکم صرف آپ کا ہوتا ہے اور بچے کا کام صرف حکم کی تعمیل ہوتا ہے۔ ایسے گھر کا ماحول کو ہم بہت سارے دیندار گھرانے میں بھی دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت دینی انداز ہے، یہ صحیح انداز نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بچے کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، بچے کے اندر قائدانہ صلاحیتیں نہیں پنپتی، اور بچہ جو ہے کسی قائد بن کر آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کسی کے ماتحت جو ہے کام کر سکتا ہے، اور اسی طرح سے بچے کے اندر جو ہے دوسروں کے جذبات کی قدر کرنے کا مادہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایک پیرنٹنگ سٹائل ہے، وہ ہے پرمیسیو پیرنٹنگ، یعنی آزادانہ پرورش۔ آزادانہ پرورش سے یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کی اس کو اجازت دیتے ہیں، بچہ غلطی کرتا ہے تب بھی آپ خوش ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی ہر غلطی کو آپ اس کی جو ہے اس کی ایک بہترین ادا کی حیثیت سے آپ قبول کرتے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ضدی بنتا ہے، اور بچہ ہر بات پر اصرار کرتا ہے، وہ دوسروں کے جذبات کا قدر نہیں کرتا، اور اس طرح کی کمزوریاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایک پیرنٹنگ سٹائل ہے پیسیو پیرنٹنگ۔ پیسیو پیرنٹنگ سے یہ ہے، مراد یہ ہے کہ بچے کے نشو و نما میں آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہوتا، والدین دونوں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، والد صاحب کمانے میں اور مختلف کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ صبح جاتے ہیں تو شام میں لوٹتے ہیں۔ کبھی دیندار گھرانوں میں، دینی ماحول میں بھی اس طرح کا ماحول ہے کہ والد صاحب بڑے دینی مزاج کے آدمی ہیں اور دین کے کاموں میں جاتے ہیں، اور جاتے ہیں تو ایک تو آفس کا کام ہے یا اپنا کاروبار ہے، اس کے بعد باقی وقت میں دین کے کام میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ گھر پہنچتے ہیں تو بچے سو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس وجہ سے والدہ کھانا پکانے میں اور مختلف گھریلو امور خانہ داری میں اتنی مصروف ہیں کہ ان کو بھی جو ہے بچوں کی پرورش کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس طرح سے بچے آزادانہ ماحول میں پلتے ہیں، اور ایسے ماحول میں جب بچے پلتے ہیں تو اس کے بھی بچوں کے اندر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے غلطیاں زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ٹوکنے والا کوئی ہے نہیں، اور بچے جو ہے اخلاقی اقدار کیا ہے اس کو پہچانتے نہیں، بڑوں کا احترام کس طرح سے کیا جاتا ہے اس کو بھی بچے نہیں پہچانتے، دوسروں کے جذبات کیا ہیں اس کو بھی نہیں پہچانتے۔ تو اس طرح کی کمزوریاں بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹنگ سٹائل میں سے ہمارا سٹائل کون سا ہے۔ مثلا ایک اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی آمرانہ پرورش ہے، رولز اور اسٹرکٹنس اور ریگولیشن، یہی چیزیں آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہے یعنی آپ کو اختیاری اور معتبر پرورش، اس میں آپ محبت بھی کرتے ہیں
اور جو ہے قوانین کا پابند بھی بچوں کو بناتے ہیں اور ضوابط کا پابند بھی بچوں کو بناتے ہیں، تو یہ ایک بہترین انداز میں بچوں کی پرورش کا نظام۔ اور پرمیسیو پیرنٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی گنجائش ہے وہاں پر، نہ قوانین ہے، نہ ضوابط ہیں، نہ انہیں محبت کا اظہار آپ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ بچوں کی پرورش ایک الگ انداز میں ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ اتھارٹیرین پیرنٹنگ کرتے ہیں، آمرانہ جو ہے آپ کی پرورش ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بچے اس کی وجہ سے متحرک نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اندر ایک طرح کا جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ آپ کرتے ہیں، یعنی آپ کا معتبر پرورش اور اختیاری پرورش آپ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بچوں کے اندر جو ہے صحیح نشوونما ہوتا ہے، اور بچوں کے اندر اس طرح کا مادہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور دوسروں کے جذبات کو پہچانتے ہیں۔ اور اگر آپ پرمیسیو پیرنٹنگ ہوتا ہے آپ کا کہ ہر چیز کی آپ اجازت دیتے ہیں اور آزادانہ پرورش آپ کی ہوتی ہے، تو بچے باغی بنتے ہیں۔ تو بچے اگر باغی بنتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے پرورش کا نتیجہ ہے، دس از آور پروڈکٹ۔ اور اس طرح سے بچے جو کچھ بھی آج ہیں تو یہ ہمارے پرورش کا نتیجہ ہے۔ تو ہماری پرورش کے اندر جو کوتاہی ہے، پیرنٹنگ کے اسٹائل کے اندر جو کوتاہی ہے، اس کو ہمیں پہچاننے اور اس کی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور بچوں کی محبت میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، والدین بچوں کے کاموں کو خود کرتے ہیں، ایسی مثالیں بہت ساری ہمیں دیکھنے کو ملتی۔ آپ دیکھیے کہ خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، گلف کنٹریز میں ہم جہاں رہتے ہیں، تو بچوں کو زیادہ پیمپر کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے برائلر چکن مرغیاں ہوتی ہیں، ڈبے کے اندر ہی گھومتے ہیں، اس طرح سے بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور بچوں کے ہر کام کو خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک مرتبہ حیاتیات کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے تتلی جس طرح سے بنتی ہے، ایک کیڑے سے جا کر کیڑے سے تتلی بننے تک کا جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کو تعلق سے بچوں کو وہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو بلایا اور کہا کہ بچہ تتلی بننے سے پہلے وہ پہلے کیٹرپلر ہوتا ہے، بوٹ کا کیڑا ہوتا ہے، پھر وہ ککون ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ککون سے جب کیڑا باہر نکلتا ہے تھڑپڑاتے ہوئے، تو اس وقت وہ کیڑا جا کر تتلی بنتی ہے۔ تو یہ جو مرحلے ہیں، 3 مرحلے، کیٹرپلر سے ککون اور ککون سے بٹرفلائی، تو اس مرحلے میں کتنے محنت کی ضرورت ہے یہ پروفیسر صاحب دکھانا چاہ رہے تھے۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس کو غور سے دیکھتے رہو اور جو کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو لکھتے رہو۔ تو شاگرد جتنے بھی دیکھتے رہے، تو ایک شاگرد نے دیکھا کہ ککون سے کیڑا تھڑپڑا رہا ہے، باہر آنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اس کی جو ہے بڑی شدت سے محنت ہو رہی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ تو بچے کے اندر ایک رحم کا جذبہ پیدا ہوا، اس نے ککون کو تھوڑا سا اوپن کیا، تو اس کے نتیجے میں کیڑا جلدی باہر آیا، لیکن کیڑا تھوڑی ہی دیر میں مر گیا۔ تو اس کے بعد پروفیسر صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کسی نے اس ککون کو اوپن کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ تو بچے نے اعتراف کیا کہ مجھ سے دیکھا نہیں گیا کہ کیڑا تھڑپڑا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اور جو ہے انتھک محنت اس کی ہو رہی ہے، اور باہر آنے کے لیے ہر انتھک جدوجہد اس کی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کی تھوڑی سی مدد کرو۔ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ جو تتلی بننے سے پہلے اگر اس طرح سے کیڑا تڑپڑاتا ہے، تب کہیں جا کر اس کے پیر مضبوط ہوتے ہیں، اس کے پر مضبوط ہوتے ہیں، اس کے اندر ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، اور ایک تتلی بن کر اڑنے کے لیے جو بنیادی توانائی کی ضرورت ہے، وہ اسی تڑپڑاہٹ سے، اسی کوششوں سے، اسی جدوجہد سے وہ پاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک فطری انداز ہے کہ محنت سے، مشقت سے، کوششوں سے لوگ سیکھتے ہیں، کبھی کبھی غلطیاں کر کر بھی سیکھتے ہیں۔ جس طرح سے کسی اردو شاعر نے کہا کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر سے پس جانے کے بعد، خود سنبھل سکتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ ٹھوکریں کھانے، محنت کرنے، جدوجہد کرنے، کوششیں کرنے کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر انسان سبق سیکھتے ہیں۔ تو یہ بنیادی ضرورت ہے۔ مثلا لوگ جم میں جاتے ہیں مسل بڑھانے کے لیے، مسل کس طرح سے بڑھتا ہے؟